نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار طاہر رفیق خان آپ تمام مسلم کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں پہ بھی موجود ہیں، آپ سب کو اس بابرکت مہینے کے اختتام پر اور عید کے شروع ہونے پر آپ کو عید کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ تمام مسلم کمیونٹی بخیر و عافیت اس دن کو جو ہے وہ اللہ کے حضور معافی اور توبہ اور استغفار کے حوالے سے بنائے گی۔ تو جیسے کشمیر میں ظلم و زیادتی، جیسے جو ہے شام، فلسطین اور پوری دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اس وقت بے چینی کی ایک بالعموم، اور پاکستان میں ایک بالخصوص ایک جو ہے وہ دنیا میں ایسا بنا ہوا ہے کہ نا امیدی اسپیشلی پاکستان میں کا عروج آ رہا ہے، اور لوگ مایوس ہیں، مہنگائی کے طوفان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور اس سب کا جو میں تو سمجھتا ہوں، اور ہماری پارٹی کا بھی جو ہو یہی منشور اور یہی سوچ ہے کہ ہم سب بیسیکلی مسلم اور غیر مسلم ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں، اور سب پیچھے جا کے ایک بن جاتے ہیں، جیسے ہمارا بلیو ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا تھیں تو ہم سب انہی کی اولاد میں سے تھے۔ تو بعد میں جب شیطان کا بیچ میں عمل دخل شروع ہوا تو ہم سب کو اس نے جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور تقسیم در تقسیم کا عمل یہاں تک پہنچا کہ اس وقت دنیا میں ایک بے امنی کا جو ہے وہ سیلاب امڑ آیا ہے، اور پوری دنیا ایک جو ہے وہ ایٹمک فلش پوائنٹ بن چکی ہوئی ہے۔ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ نفرت، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ فرقہ پرستی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ تو میں اس دن کی وساطت سے، اس اپنے اسٹیج کی وساطت سے آپ تمام لوگوں سے اللہ میاں کا واسطہ دیتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ پلیز پلیز صرف اللہ کے لیے اور اس انسانیت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے اور فرقہ پرستیوں کو ختم کرتے ہوئے علاقائیت، مذہبیت اور ہر چیز کی تفرقے کو ختم کرتے ہوئے آپ سب لوگ پلیز ایک پیج پہ آئیں، اکٹھے ہو کے پوری دنیا کی بھلائی کے لیے کام کریں، امن لانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم PIA کے نام سے آپ کو پتہ ہے دنیا میں چل رہا ہے، جس کا بھی جو ہے وہ لب لباب اور شارٹ لفظوں میں مفہوم ایسے ہی ہے کہ جب 6 نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں آزادی، جمہوریت، مساوات، تعلیم، جدوجہد اور امن، یعنی کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم، نبی کے طریقے، اور جو ہے وہ ایک انسانیت پہ بات کرتے ہیں۔ نبی کے طریقے سے مراد یہ ہو گئی کہ ہر بندے کو اس کے حقوق دینے والے بن جائیں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا مانتی ہے، اور امریکہ کی سپریم کورٹ کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو ہم ان کے بھی پیروکار ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، اور پوری دنیا کے لوگ 100% لوگ جو ہیں وہ مسلمز ہوں یا غیر مسلمز ہوں، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں، دونوں جو زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہی انسانیت ہے، اور یہ انسانیت کے جو ہے وہ معراج ہے، اور یہی انسانیت کی کامیابی ہے، یعنی کہ نہ کہ صرف اس دنیا میں، مادی دنیا میں، بلکہ اخروی دنیا میں بھی جو ہے ان سب کے سب کامیاب ہو جائیں۔ اسی کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے انسان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنا ہے اور جو ہے وہ اللہ کی غلامی میں دینا۔ دوسرے نمبر پر حقیقی آزادی، ہمیں صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے، اور انسانیت کے جو ہے وہ جو ہے ان کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں، اور ہر انسان کو ان کے حقوق دینے والے بن جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر جمہوریت سے ہماری مراد یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو ساتھی ہمارے خاص اسپیشل جماعت میں ہوتے ہیں یا جہاں جہاں میں بھی ہیں، ہم ان کی مشاورت سے کسی کام کو کریں۔
تیسرے نمبر پہ ہم چاہتے ہیں مساوات، یعنی کہ پوری دنیا کو ہم ایکول مانتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ برابری کی سطح پر، وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب سے پہلے وہ انسان ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ انسان کے درجے پہ آ جائے۔ جب انسان کے درجے پہ آئے گا پھر ہم مسلم ہوں گے، پھر ہم جو ہے وہ کرسچن ہوں گے، پھر ہم یہودی ہوں گے، پھر ہم عیسائی اپنا سکھ ہوں گے، ہندو ہوں گے، بدھ مت ہوں گے، اور جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں۔ یہ مذاہب اس کے بعد کی بات ہے، پہلے سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم انسان بن جائیں، ہم اسی انسانیت کی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سب کو ہم نے برابری کے طور پہ لینا ہوگا، برابری کے سطح پہ لانا ہوگا، اور ہر بندے کو اس کے حقوق دینے ہوں گے۔ اس کے بعد تعلیم کے حوالے سے ہم بات بار بار آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ 3 طرح کی ہم تعلیموں کے حق میں ہیں۔ ایک دنیاوی تعلیم جو آلریڈی چل رہی ہوتی ہے، ایک دینی تعلیم جس بھی مذہب کی ہو، ہمیں ضروری نہیں کہ ہمارے مذہب کی، جس بھی مذہب کی ہو، تو وہ دین سے مراد یہ ہے، مذہب سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نفرتوں سے پاک ہو جائے، فرقہ پرستیوں سے پاک ہو جائے، محبت کا درس دینے والا بن جائے۔ کوئی بھی دین یا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو نفرتوں کے بنیاد پہ قائم ہو، تو اس نفرت کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل تعلیم ہے اس کو بھی دیا جائے، اس کو بھی رواج دیا جائے، دنیا میں اس کو عام کیا جائے، تاکہ ہر بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے، جیسے 6 ماہ، سال، 2 سال کے کورس ہم بنیادی طور پہ ہم جو ہے وہ ایک سٹرکچر بنانا چاہ رہے ہیں، جس کا جو ہے بنیاد ایسی ہوگی کہ کوئی بھی چیز ہم بنائیں گے وہ ریسرچ سینٹر کے نام سے ہوگی، جس کا مرکز ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کشمیر میں رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی شاخیں پوری دنیا میں قائم کریں گے، تاکہ یہ تینوں تعلیمیں جب ایک چھت کے نیچے ہوں گی تو پھر سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ تینوں طرح کے جو ہے وہ جب ایک پیج پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت تو تقسیم ہوئی ہے، کوئی دنیا میں جا رہا ہے، کوئی دین پہ جا رہا ہے، کوئی ٹیکنالوجی میں جا رہا ہے، تو تینوں کا الگ الگ فرقہ بنا کے لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، یعنی کہ سب کو برابری کی سطح پہ لانا ہے، یکساں تعلیم کا نظام ہم نے لانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے، ہم نے پوری دنیا میں اس کام کو، اس حکم کو لے کے یا پھر اس جو ہے وہ کاز کو لے کے پوری دنیا میں ہم نے گھومنا ہے، اور سب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دوسرے کے، ہر بندہ دوسرے کے حقوق کو دینے والا بن جائے، ہر بندہ جو ہے وہ انسانیت کی قدر کرنے والا بن جائے، اور اللہ کو ماننے والا بن جائے۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم لے کے دنیا تک جائیں گے، اور دنیا والے اس پہ جب عمل درآمد شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور ہمارا بیسک جو ہمارے جو ہے اس جماعت کا منشور ہے، اس میں جیسے آپ کو بتا دیا پہلے، آزادی، انسانیت کی آزادی، اور جو تعلیم تھی 4تھے نمبر پہ ہمارے تعلیم ہے، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ بن جائے، ہر بندے کے پاس علم آ جائے۔ اور جو چھٹا اور آخری نمبر ہے، جیسے اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے امن کی بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا امن پہ آ جائے۔ جب امن پہ آ جائے گی تو یہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گی، تو یہ دنیا جنت بن جائے گی، جس کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ آخرت میں آنے والی ہے۔ تو یہ جنت ہم دنیا میں بھی لا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی لا سکتے ہیں، اس کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور ہر بندے کو دوسرے کے حقوق دینے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو میں بات لمبی ہو جائے گی، اسی پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آپ سے حاضر ہوتا رہا کروں گا اور بات کرتا رہا کروں گا۔ تو میں اپنی طرف سے، اپنی تمام جماعت کی طرف سے، اپنے تمام آفیشلز کی طرف سے، تمام ورکرز کی طرف سے، آل اوور دا ورلڈ، ہماری جماعت جیسے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 براعظم میں ہماری نمائندگی موجود ہے، تو تمام 5 براعظم کے لوگوں کو، اور جو ہے اس کے بعد بھی جو لوگ بچتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ عید کے اس مبارک موقع پہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم جو مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے یہ امن کا گہوارہ بن جائے یہ عید کا دن۔ تو اسی پہ میں اجازت چاہوں گا، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔